بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بریز سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ریڈ کرنی ہے ہم نے تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی اریج شاہ کی 17 ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اور سب سے پہلے آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ لوگوں نے میرے لیے اتنی دعائیں کی، بس آگے بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ طبیعت یار اتنی بہتر ہوئی ہے کہ بولنے کے قابل ہوئی ہوں، لیکن طبیعت ابھی صحیح نہیں ہوئی۔ آواز سے میری لگ رہا ہوگا آپ کو، پرسوں سے اتنا زیادہ گلا خراب ہے، فلو سنیزنگ کے برے حال ہوئے پڑے ہیں۔ تو 2 دن تو میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، نہ بولنے کو دل کر رہا تھا، اس وجہ سے پھر میں نے چھٹی مار لی۔ آج بھی میرا صبح سے میں ہمت کر رہی ہوں کہ ابھی جا کر ریکارڈنگ کر لوں، آج جلدی ایپیسوڈ دے دوں، ابھی ریکارڈنگ کر لوں، لیکن وہی آنکھوں میں سے صبح سے اتنا پانی آ رہا ہے، چھینکیں پہ چھینکیں آ رہی ہیں، رننگ نوز ہے اتنی زیادہ، تو اس وجہ سے میں صبح سے ریکارڈ نہیں کر سکی۔ ابھی بڑی ہمت کر کے ریکارڈ کرنے آئی ہوں۔ ابھی بھی یہ ہے کہ زیادہ وہ ریکارڈنگ کر کے گلا نہ خشک ہو جائے، پھر گلے میں درد شروع ہو جانی ہے۔ ابھی بھی درد تو ہو رہی ہے گلے میں، لیکن میں نے کہا کہ اب آپ کو مزید ویٹ نہیں کرواتے۔ یہ ہو نا کہ اگر نیو چیز آنی ہو تو بندہ ویٹ کروا لیتا ہے، اب جس کے ایپیسوڈ چل رہی ہوں تو وہ بیچ میں پھر اتنا گیپ آ جائے تو پھر بعد میں اگلے بندے کو بھی پریشانی ہوتی ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو خیر میں ذرا یہ پانی پی لوں، پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریکارڈنگ۔ اور آپ لوگوں کے کمنٹس پہلے میرے سے غائب ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں نا لیٹ جواب دے سکی ہوں، جنہوں نے میرے صحت یابی کی دعا کی تھی۔ پانی بھی گلے میں جا کے ایسے لگ رہا ہے نا، آج میں سارا دن، کل رات سے بلکہ گرم پانی پی رہی ہوں۔ ابھی ادھر دوسرے روم میں آئی تھی تو پانی نارمل پڑا ہوا، مطلب ٹھنڈا، تو گلے میں جا کے ایسے بج رہا ہے۔ کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا، بلکہ کچھ کھا رہی ہوں ٹیسٹ ہی فیل نہیں ہو رہا۔ خیر ہاں جی، میں یہ بتا رہی تھی کمنٹس مجھے نا لیٹ ملے تھے، وہ خود ہی ڈیلیٹ، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، غائب ہو گئے، پھر دوبارہ خود ہی آ جائیں، تو پھر میں نے آج رپلائی دیا۔ باقی باتیں بعد میں، وہ نہ ہو باتیں میں میرا گلا خشک ہو جائے اور پھر بعد میں مجھے پرابلم ہو۔ تو پڑھتے ہیں تو بخت، اور یہ آواز کے ساتھ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑنا ہے، بیکاز اٹس ٹیکنیکل ایشو، آئی کین ڈو نتھنگ۔ تو آئے جی پڑھتے ہیں تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، قسط نمبر 17، ریٹن بائی اریج شاہ۔ اس کے گھر واپس آنے کی خوشی میں بہت جشن منایا گیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا یہاں بہت شور شرابہ ہوگا، اسی لیے اس نے محزل کو پہلے گھر بھیج دیا تھا۔ بلکہ صرف گھر ہی نہیں، بلکہ اسے کہا تھا کہ کمرے کے اندر بیٹھ کر کمرہ بند کر دے، کیونکہ اس کے کمرے میں باہر کی آواز نہیں جاتی تھی، تو اسے پتہ تھا کہ وہ وہاں ریلیکس رہے گی۔ جب وہ گھر میں آئی تب وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے آنے کی تیاری بہت زور و شور سے کی گئی ہے۔ یقیناً یہاں آتش بازی ہونے والی تھی اور اسے گولیوں کی آواز سے خوف آتا تھا۔ بخت سائی نے اسے بتایا تھا کہ اس کا روم ساؤنڈ پروف ہے، دروازے کھڑکیاں بند کر دی جائیں تو کوئی بھی باہر کی آواز اندر نہیں جا سکتی، جس پر وہ بالکل ریلیکس ہو کر ساری کھڑکیاں بند کر، دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ بخت سائی کی گاڑی جیسے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تھی، شور شرابہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ جبکہ وہ کمرے میں ہی رہی تھی، اس سب کے دوران بہت تھوڑی تھوڑی آواز اسے سنائی دے رہی تھی، جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو اس کے لیے دعائیں خیر کروائی گئی تھی۔ دادا سائی نے نہ جانے کتنے ہی بکرے صدقہ کر دیے تھے، جبکہ وہ صرف ان کی محبتوں پر مسکرائے جا رہا تھا، اور وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ دادا سائی کو یہ سب کرنے سے روک تو سکتا نہیں تھا کہ ان کی محبت تھی۔ تمہیں مرشد سائی کے پاس سلام کرنے کے لیے جانا چاہیے، انہی کی دعاؤں سے آج تم صحیح سلامت گھر واپس آ گئے ہو۔ دادا سائی نے جیسے سے بہت اہم کام دیا تھا۔ دادا سائی نے مرشد سائی پیچھے مار جڑا۔ دادا سائی، لوگ بیمار کی عیادت کے لیے آتے ہیں، بیمار نہیں جاتا لوگوں سے ملنے کے لیے۔ خیر اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی تو آپ انہیں شکریہ کہہ دیجیے گا، باقی میں بالکل صحیح سلامت آپ سب کی دعاؤں سے ہوں، کسی مرشد سائی کی دعاؤں سے نہیں۔ اور پلیز آپ مجھے زبردستی یہ سب ماننے پر مجبور نہ کریں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ دادا سائی اس کی گستاخی کی مرشد سائی سے معافی ہی مانگ سکتے تھے۔
تو معافی ہی مانگ، اللہ کو مانگ معافی بے غیرتا۔ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ شور شرابہ بند کرے، مجھے تھوڑی دیر سونا ہے۔ وہ دادا صاحب سے بولا تھا اور پھر بنا کسی سے ملے اوپر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ دادا صاحب نے اپنے پوتے کی آرام کی غرض سے اگلے لمحے یہ سب کچھ بند کروانے کا حکم جاری کر دیا تھا، اور ان کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر میں سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا جب اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ بیلٹ کی مدد سے بازو کو اس کی گردن سے باندھ دیا گیا تھا۔ ارے واہ بخت صاحب، آپ اتنی جلدی اوپر تک آ گئے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید میری آپ سے ملاقات رات کے وقت ہوگی۔ اتنی جلدی امید نہیں تھی مجھے کہ وہ لوگ آپ کو اوپر آنے دیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کر اسے دروازے کے اندر کیا تھا۔ اس دنیا کی کوئی طاقت مجھے تمہارے پاس آنے سے روک نہیں سکتی جن جان سائی، اور ویسے بھی آرام کی غرض سے مجھے اوپر ہی آنا تھا، اور تمہارے مطابق مجھے آرام و سکون کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کمرے کے اندر آتا اس کے پیچھے ہی رکا تھا، جبکہ وہ دروازہ بند کرتی سیدھی ہو گئی تھی۔ بالکل صحیح، آپ کو آرام و سکون کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہوئے بیڈ کی طرف جانے لگی جب اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ ہاں مجھے آرام و سکون کی ضرورت ہے، آرام میں کر لوں گا اور سکون تم ہو، تم پاس رہو گی تو سکون بھی ملتا رہے گا، وہ مسکرا کر کہتا اس کے لبوں کو اچانک اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا، جبکہ اچانک اس ہفتاد پر پہلے تو وہ گھبرا سی گئی تھی، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی اس کی شدتوں سے رہائی حاصل کرتی تھوڑی پیچھے ہٹی تھی کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ گھر آنے کے بعد تم مجھے اپنے دل سائیں کا فیصلہ سنانے والی تھی، وہ جیسے اسے کچھ یاد کروا رہا تھا۔ آپ پہلے ٹھیک تو ہو جائے، یہاں بیڈ پر لیٹے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے اچانک پھر سے اسی بات کو دہرانے پر وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، مجھے تمہاری ضرورت ہے جن جان سائی، مجھے تڑپاؤ مت جن جان سائی، میں بہت تڑپاؤں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا میں نے کسی کی خواہش کی ہو اور مجھے نہ ملے، تم میری پہلی خواہش ہو جس کے لیے مجھے اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، بیٹھ جائیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھا کر تکیے درست کیے تھے۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے نا مجھ سے؟ اس نے اچانک سوال کیا تو وہ ایک لمحے کو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ سوال کیا تھا آپ کا؟ وہ انجان بنی پوچھنے لگی۔ تم مجھے اس طرح ستاؤ گی؟ تم مجھے اس طرح ستاؤ گی نہیں، وہ حکم دے رہا تھا۔ جو حکم سرکار، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ شور شرابہ بند ہو گیا، لگتا ہے ماحول کافی سازگار ہے، وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یار جس کو میری آواز سے کھانسی اور اس سے کوئی پرابلم ہو وہ آج میوٹ کر کے خود ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے جب اتنی خراب طبیعت میں ریکارڈنگ کی تھی تو مجھے آیا تھا جی کہ آپ کی آواز ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، آپ نہ کیا کریں ریکارڈنگ یہ وہ، تو اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ نہ سنے آواز، جس کو اریٹیٹ کرتی ہے وہ مت سنے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری تو مجبوری ہے اور میں صرف ان لوگوں کے لیے دے رہی ہوں جو ویٹ کر رہے ہیں، جن اس کا مسلسل انتظار کر رہے ہیں، نہیں تو میری دل اور کنڈیشن آج بھی نہیں ہے دینے والی ایپیسوڈ۔ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، ہر وقت اس کے آس پاس رہتی، اس کی ایک پکار پر وہ 10 دفعہ جی کرتی تھی۔ اس کا یہ انداز اسے اچھا لگ رہا تھا، آج کل وہ خالصتاً بیوی والے فرائض نبھا رہی تھی، لیکن شاید اپنے دل کی آواز نہیں سن رہی تھی اور نہ ہی اس کے لیے کسی طرح کی کوئی خوشی کا انتظام کر رہی تھی۔ وہ بیچ بیچ میں اس سے کتنی دفعہ کہہ چکا تھا کہ دل سائیں کی سنو، تمہارے دل کو بخت سائیں سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کی بات سے انکار نہیں کرتی تھی، بس مسکرا کر آگے بڑھ جاتی تھی، جبکہ اس کے یہی انداز اس کے دل میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بس کیسے بھی اسے اپنے بے حد قریب کر لینا چاہتا تھا۔
اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے، لیکن یہ ظالم لڑکی اس کے دل کی کوئی فریاد سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بیٹا سائیں، یہ دودھ تم بخت سائیں کو دے دو۔ وہ کچن میں آئی تو اماں سائیں اس کے لیے دودھ کا گلاس تیار کر رہی تھی۔ آپ خود کیوں نہیں جاتی ہیں اوپر کمرے میں؟ میں نے اندازہ لگایا کہ اوپر کوئی بھی نہیں جاتا انہیں دیکھنے کے لیے۔ آج صبح سے صرف دادا سائیں اور بابا سائیں گئے ہیں۔ آپ لوگوں انہوں نے کمرے میں آنے کے لیے منع کر رکھا ہے کیا؟ اتنے دنوں سے وہ یہ اندازہ تو لگا چکی تھی کہ یہ گھر بخت سائیں کی مرضی کے مطابق چلتا تھا اور وہ بہت کم لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا۔ آپ تو ان کی سگی اماں سائیں ہیں نا، تو پھر وہ آپ سے بھی بات نہیں کرتے؟ میں نے اتنے دنوں میں ایک دفعہ بھی آپ کو ان سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں بات کرتی ہیں، لیکن آپ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو نسیمہ بیگم بس مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ جب وہ چھوٹا تھا تب اس کا باپ اسے مجھ سے نہیں ملنے دیتا تھا۔ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے اس نے بخت سائیں کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا اس کو شعور آیا، وہ سمجھ گیا کہ میرا قصور کم تھا، اس کے باپ کا قصور زیادہ تھا۔ لیکن اب ایک تکلف کی دیوار ہم دونوں میں قائم ہو گئی ہے، جو نہ میں پار کر سکتی ہوں اور نہ ہی وہ پار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آج بھی ہے، جس کے باپ کے ساتھ ساتھ میں نے اسے بھی چھوڑ دیا، اور شاید یہ بات وہ اپنے دل سے کبھی نہیں نکال پائے گا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ماں سے معتبر اور کوئی رشتہ نہیں، لیکن میرا بخت سائیں اسی رشتے سے بدگمان ہے، اور میں اس کی بدگمانی دور نہیں کر سکتی۔ یہ تو تم لے جانا اوپر کمرے میں، پلا دینا اسے، ہلدی والا دودھ ہے، اس کا زخم جلد بھر جائے گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی جب ملازمہ نے دودھ کا گلاس اسے آ کر پکڑایا۔ بخت سائیں، یہ لیجئے، یہ دودھ پیجئے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب اس نے دودھ کا گلاس لا کر اسے پکڑایا تھا، جسے دیکھتے وہ منہ بنا گیا۔ بخت سائیں، ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب اس طرح دودھ کو دیکھ کر منہ بناتے ہیں تب بالکل پیارے نہیں لگتے۔ منہ سیدھا کیجئے اور پیجئے اسے۔ شکریہ میری خوبصورتی کو سراہنے کے لیے، لیکن یہ تعریف کرنے کا کون سا انداز ہے جن جان سائیں؟ اس نے مسکرا کر گلاس کو دیکھا تھا جبکہ وہ بستر پر پڑے ٹاول کو دیکھ رہی تھی۔ بخت سائیں، آپ نے پھر سے گیلا ٹاول یہاں بستر پر رکھ دیا، چادر بھیگ جائے گی، حد کرتے ہیں آپ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بستر سے ٹاول اٹھانے لگ گئی تھی۔ آج کل وہ بہت حق جتا رہی تھی، کمرے پر اس کے انداز بدلنے لگے تھے۔ اس کے لب و لہجے میں فکر محسوس کرتا وہ آج کل آسمانوں میں اٹھ رہا تھا۔ اس گلاس کو گھونڈنے کے لیے نہیں کہا، جب تک میں یہ ٹاول واش روم میں رکھ کر آتی ہوں یہ گلاس ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ پلٹ کر اسے گلاس کو گھونٹتے دیکھ کر بولی، اگر میں یہ دودھ کا گلاس خالی کر دوں تو کیا مجھے کس ملے گی؟ بڑی بے ساختہ سی فرمائش آئی تھی۔ یہ دودھ کا گلاس ختم کرنے سے آپ کی اپنی صحت بہتر ہوگی، اس لیے مجھے بیچ میں اپنے معاملوں میں نہ گھسیٹے۔ گڈ، میرا ویسے بھی موڈ نہیں تھا اسے پینے کا، وہ گلاس پیچھے ہٹاتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، یہ آپ کو پینا چاہیے، یہ آپ کی اماں سائیں نے بھیجا ہے، میرا مطلب ہے چاچی سائیں نے، وہ آپ کی بہت فکر کرتی ہیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ کو ان کے پیار کی قدر کرنی چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور اگر آپ یہ گلاس بنا چونچرا کیے ختم کریں گی تو آپ کو میری طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ وہ شرارت سے مسکراتی واش روم کی طرف قدم بڑھا گئی تھی، جبکہ جب تک وہ واپس کمرے میں آتی گلاس سچ میں خالی ہو چکا تھا۔ ایڈی فرما برداری، اس نے مسکرا کر خالی گلاس اس کے سامنے لہرایا تو وہ شرم سے نگاہیں جھکا گئی تھی، مطلب اب وہ اپنی کوئی بھی شرط منوا سکتا تھا۔ چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے، اب بھی پھسالی نہ اپنی جان۔ اب آپ یہاں تشریف لائیں گی یا میں وہاں ہوں؟ وہ گلاس ایک طرف رکھتا اسے اشارے سے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ محسن نے گہرا سانس کھینچ کر قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔
کالی سیاہ گہری آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ وہ قدم در قدم اسے اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ رکی تو وہ تھوڑا سا اس کے قریب جھک کر اپنے لبوں کی طرف اشارہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ کو کچھ ملے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں کس کروں گی آپ کو۔ وہ شرارت سے مسکرائی تو اگلے لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ سائیں، اس کے اچانک کھینچ کر قریب کرنے پر وہ گھبرا کر بس ایک ہی لفظ ادا کر پائی، میرے سامنے اپنی باتوں سے مکرا مت کرو۔ وہ اسے آنکھیں اس کی حسین بھوری آنکھوں میں گاڑے اپنے بے لگام لبوں کو کوئی ترتیب دیے بغیر لبوں سے گالوں تک اور پھر بالوں سے گردن تک لے گیا تھا۔ اس کے بے ترتیب لمس اور دہکتی سانسوں پر وہ کسمسا کر رہ گئی۔ اس نے دور ہٹنے کی کوشش کی تو وہ اسے مزید خود میں بھیج گیا تھا۔ اس کی اس سخت ہوتی گرفت پر اس کا پور پور کام اٹھا تھا۔ سائیں کی جند جان، ڈونٹ میس ود یور سائیں۔ تمہارا سائیں تمہاری نازک چڑیا جیسی جان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کی مرمری کمر میں اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھے وہ اپنی بے قرار شدتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی گردن پر نشان دے چکا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا تھا جبکہ وہ پیچھے کو ہوتی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے چند پل کی غربت نے اس کا حال بگاڑ دیا تھا۔ یہی رکو، جانا مت، میں بھگا کے آتا ہوں جو بھی ہے اسے۔ وہ اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہتا خود دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ سامنے اپنے ملازم کو کھڑے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا تھا۔ بخت سائیں، وہ نیچے آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں۔ ابھی؟ اس وقت؟ اس نے پوچھا تھا۔ ایک تو جڑے بخت سائیں دے ملازم ہے نا، بخت سائیں دے رومانس دے وچ ایسا کوئی فسادیاں نہ رول پلے کردے ہیں نا۔ جی سائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں، وہ ملازم نے فوراً کہا تھا۔ جن جان سائیں، میں واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ وہ اس سے کہہ کر سیدھا ہوا۔ چلو۔ وہ ایک نظر پیچھے مڑ کر اس کے کانپتے ہوئے دیکھتا وہیں سے نیچے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اگر وہ واپس محضل کی طرف گیا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی اور وہ اپنی معصوم سی جن جان سائیں پر مزید ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر وہاں کھڑی رہی تھی اور نہ جانے وہ کتنی دیر وہاں کھڑی اس کے بارے میں سوچتی رہی جب اسے کھڑکی سے باہر کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ کس طرح کی آواز تھی وہ کتنی دیر سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے جھانک کر کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو باہر اسے بالکل چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی نظر آئی تھی۔ شاید یہ مونا کی بلی تھی، وہ پر سے کچھ چاٹ رہی تھی۔ اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ کھڑکی سے باہر ایسا کیا گرا تھا جس وہ اپنی چھوٹی سی سرخ زبان سے چاٹ رہی تھی۔ بخت سائیں، آپ نے میرے ساتھ بے ایمانی کی؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ سکتے کی کیفیت میں فرش پر گرے دودھ کو دیکھ رہی تھی جسے وہ بلی بڑے مزے سے پی رہی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اس کے ساتھ۔ ماں صدقے چلی جائے، دیکھ لو بخت سائیں نے کون سیدھا کہندا سی۔ آپ نے دودھ پیا ہی نہیں اور بے ایمانی سے مجھ سے کس لی؟ آپ کو ہرگز نہیں بخشنے والی۔ اس کی سزا تو آپ کو ضرور ملے گی۔ وہ اپنے بے وقوف بن جانے پر افسوس کرتی یا اس کی شدتوں سے ڈرتی۔ بخت سائیں میں سچ میں آج اس کے ساتھ بہت زیادہ بے ایمانی کی تھی۔ بری غصے سے نیچے آ گئی جہاں سب لوگ پہلے سے موجود تھے۔ بیٹا سائیں، بخت سائیں نے دودھ پیا تھا؟ وہ بھی نیچے آئی تھی کہ نسیمہ نے سب سے پہلے سے یہی سوال کیا۔ اسے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بخت سائیں نے سارا دودھ گرا دیا تھا۔ اس کی ماں نے کتنی محبت سے اس کے لیے دودھ میں ہلدی ملا کر بھیجا تھا تاکہ اس کے زخم جلدی بھر جائے۔ اگر وہ یہ کہتی کہ اس نے وہ دودھ پیا ہی نہیں تو انہیں بہت برا لگ سکتا تھا۔ کہ دودھ ساڑے کو سادہ نہیں پیتا جاتا تو بخت سائیں نے بیچارے نو ہلدی پا کے بھیج دیتا۔ جی اماں سائیں، بخت سائیں نے دودھ پی لیا تھا، بلکہ سارا دودھ پی لیا تھا۔ میں گلاس بھی کچن میں رکھا ہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ چلو بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک میرے بیٹے کے سارے زخم جلدی سے جلدی بھر دے، وہ جلدی بھلا چنگا ہو جائے۔ ابھی تو وہ پولیس والا آیا اب اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ پولیس جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ بخت سائیں کی کس کے ساتھ دشمنی تھی اور کون ایسا دشمن ہو سکتا ہے جو ان کی جان کا دشمن بن جائے۔
دعا کرو جلد سے جلد وہ دشمن پکڑا جائے، اس نے ہمارے بخت سائی پر گولی چلائی ہے، تاکہ پولیس اسے اس کے انجام تک پہنچ جا سکے۔ اماں سائی اس سے کہتے ہوئے واپس کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھی پولیس کو اس کیس میں انوالو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ اب یہ کیس ضرور حل ہوگا۔ چلو اللہ کرے ہو جائے، نہیں تو بخت سائی تے اپنا کیس حل کر ہی لوے گا۔ حل ہے کیا، ہر کوئی منڈے نے چاقو مار چومڑ سٹ دینا، کوئی اس کو گولی مار دیتا ہے۔ نہ جانے بخت سائی نے اور کتنی دیر وہاں اندر رہنا تھا، وہ کافی دیر اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پھر اوپر کمرے میں چلی آئی تھی۔ جب تھوڑی ہی اور دیر کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو جند جان سائی ہم کہاں تھے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگا، جب وہ اگلے ہی لمحے صوفے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی آئی تھی۔ میں یہاں کھڑی تھی، کھڑکی سے تھوڑے سے فاصلے پر، اور آپ بھی یہاں کھڑے تھے۔ آپ نے مجھے گلاس دکھایا تھا، وہ سینے پر ہاتھ رکھے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرایا۔ ہاں، اور اب تم اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے مجھے میرا تحفہ دے رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ بے ایمانی کا تحفہ، رائٹ؟ اس نے دانت دکھاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ چوری پکڑے جانے پر کان کھجاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بالکل، آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ تو ضرورت سے زیادہ معصوم ہے نا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ کہ سارا دودھ کا گلاس ختم کر دیا۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ آپ نے دودھ کا ذرا سا گھونٹ بھی نہیں بھرا، بلکہ دودھ کو باہر اس کھڑکی سے گرا دیا تھا۔ اس نے باہر کی طرف تھوڑے سے گرے دودھ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب پیار میں تھوڑی سی چیٹنگ تو چلتی ہے، وہ آنکھ دبا کر بڑے ٹھیٹ لہجے میں گویا ہوا۔ تھوڑی سی؟ یہ تھوڑی سی چیٹنگ ہے؟ اس تھوڑی سی چیٹنگ کے بعد آپ نے جو میرے ساتھ یہاں، وہ بے اختیاری میں کہتے کہتے لبوں پر تالا لگا گئی تھی۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے، کس ہی تو کیا تھا، اور ایک کس کرنے سے کون سا قیامت آ گئی؟ بیوی ہو تم میری، اور ویسے بھی تمہارے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت بھی تم کتنے دنوں سے ڈنڈی مار رہی ہو۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اب ذرا سی بے ایمانی کیا کر دی، تم تو سر پر چڑھ کر ناچنے لگ گئی ہو۔ وہ بالکل اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بخت سائی، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ اس دنیا کے سب سے بے ایمان انسان ہیں، اور اب میں آپ کی کبھی کوئی بات نہیں ماننے والی۔ مطلب تم مجھ سے یہ کہنا چاہتی ہو کہ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے تمہیں کس کی ہے، اس میں تمہاری مرضی شامل تھی؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے اپنا سوال پوچھنے لگا۔ مطلب کہ میری یہ بات مان کر تم نے کہیں نہ کہیں اپنی رضامندی شو کی ہے۔ وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا ہر چیز کو اپنے انداز میں لے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، آپ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، میں جا رہی ہوں نیچے۔ ویسے بھی اماں صحیح کہہ رہی تھی کہ آپ کے لیے کھچڑی بنانی ہے، میں بھی ان کی مدد کروں۔ وہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ وہ بھی کمرے میں رہ کر کیا ہی کر سکتا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے آنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے آئے تھے جب مونا کو پریشانی سے ادھر ادھر ہوتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی بلی تھی۔ مونا آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹا، کیا ہو گیا؟ وہ گیا تو ہے نا ڈاکٹر کو لے کر آنے کے لیے، تو آرام سے بیٹھ جاؤ نا۔ عتیقہ بیگم کو اس کی بے چینی سے بلی کے بچے کو ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر ٹہلنا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ اسے ٹوک کر بولی۔ اماں صاحب پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اسے ہوش نہیں آ رہا، یہ بالکل بھی ہل جل نہیں رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا اسے، اور آپ کہیے کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں، وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگ گئی تھی۔ جبکہ مونا کو پریشان دیکھ اور پھر ڈاکٹر کا سن کر وہ دونوں بھی نیچے آ گئے۔ کیا ہوا مونا، تمہاری اس بلی کو کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگ گئی تھی، جبکہ ایک نظر اس نے اس چھوٹے سے معصوم سے بلی کے بچے کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اوپر بخت سائی کا گرایا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ پتہ نہیں بھابھی سائی اسے کیا ہو گیا، یہ بالکل ہوش میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہر طرف گھوم رہا تھا، اچانک سے آنکھیں بند کر لی۔
اس نے ملازم کو بھیجا ہوا ہے، وہ جانوروں کے ڈاکٹر کو لے کر آئے گا، وہی آ کر بتائے گا کہ اسے ہوا کیا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ ملازم ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ہاں بھائی چیک کرو اس بلی کے بچے کو کہ کیا ہوا کیا ہے، اسے اچانک سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ وقت سائیں کو سلام کرتا، بلی کا بچہ اٹھا کر وہی میز پر رکھ چکا تھا۔ سائیں مجھے لگتا ہے اسے زہر دیا گیا، اسے میں اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جاتا ہوں، وہیں میں آپ کو تفصیل سے بتا پاؤں گا، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اسے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، زہر کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوگی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا، اسے کون زہر دے گا؟ دیکا بیگم پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ یہ بھی بہت چھوٹا ہے، دودھ کے علاوہ یہ کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں، اور اسے دودھ بھی میں اپنے ہاتھوں سے پلاتی ہوں۔ میں اس کے لیے دودھ ہی لے کر آئی تھی اور اسے پلانے لگی تھی، لیکن دودھ پینے سے پہلے یہ بے ہوش ہو گیا۔ نہیں، اس نے دودھ پیا ہے، تبھی تو زہر اس کے اندر گیا۔ ڈاکٹر اسے الٹا پلٹا کر دیکھ رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اگر بچ گیا تو آپ کو انفارم کر دوں گا، لیکن لگتا نہیں ہے بچ پائے گا۔ وہ کہہ کر اس کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اسے جلدی سے جلدی اس نے ہسپتال پہنچانا تھا، جبکہ مونا تو بیٹھ کر رونا شروع کر چکی تھی۔ مونا بچے رونا بند کرو۔ بخت سائیں سے روتے دیکھ کر اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کس نے اسے زہر دیا ہوگا، وہ تو دودھ کے علاوہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور ابھی میں اس کا دودھ اسے دے ہی نہیں پائی تھی۔ میں اسے اس وقت ہی دودھ پلاتی ہوں، ابھی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تو زہر اس کے اندر کیسے گیا؟ اس نے دودھ پیا تھا، بخت سائیں نے جو دودھ کھڑکی سے باہر گرایا تھا اس نے وہ دودھ پیا تھا۔ مونا بھی بول ہی رہی تھی کہ محضل نے بخت سائیں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے دادا سائیں اس کی بات سن چکے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ تم کہنا چاہتی ہو کہ گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جو بخت سائیں کو زہر دے کر مارنا چاہتا ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگے تھے، جبکہ بخت خود حیران تھا اس کی بات سن کر۔ ہاں یہ سچ تھا، اس کا گرایا ہوا دودھ مونا کی بلی کے بچے نے پیا تھا، مطلب صاف تھا کہ اس کے دودھ میں زہر ملایا گیا تھا۔ باقی تو ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا کہ بلی کے بچے کے جسم میں زہر کی مقدار ہے یا وہ کسی اور چیز سے بیمار ہوا ہے۔ دادا سائیں فی الحال ڈاکٹر سے پتہ کرنے دیں، ہو سکتا ہے وہ زہر نہ ہی ہو، ہم بیکار میں گھر کے ملازموں پر شک نہیں کر سکتے۔ ملازمت شک کرنے دی بجائے پہلے گھر دے افراد تے شک کرو۔ بہو سائیں دودھ کس نے دیا تھا تمہیں؟ دادا سائیں بخت سائیں کی بات اگنور کرتے سیدھے محضر سے سوال کرنے لگے۔ دودھ تو میں نے بنا کر دیا تھا اور بخت سائیں کے لیے اس کے ہاتھوں بھیجا تھا، نسیمہ بیگم فوراً بولی تھی۔ اور اس دوران تمہارے ساتھ کچن میں کون تھا؟ دادا سائیں نے پھر سوال کیا۔ ملازمہ ہی تھی، اور تو کوئی نہیں تھا، گھر کی اپنی ملازمہ اتنے سال پرانی ہے، وہ تو ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی، نسیمہ بیگم پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ ہم اپنے پوتے کے معاملے میں کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتے۔ نسیمہ بلاؤ سارے ملازموں کو، میں پوچھتا ہوں کس نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے بولے۔ دادا سائیں ریلیکس ہو جائیں، ہم ہر مسئلے کا حل آرام سکون سے بھی نکال سکتے ہیں۔ فی الحال اسے یہیں پہ ختم کرے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بخت سائیں تم سمجھ نہیں رہے ہو، ہمارے گھر کے اندر ہی کوئی ہمارا دشمن بنا ہوا ہے۔ ریلیکس ہو جائے دادا سائیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر ہم اس طرح سے ہر کسی پر شک کرتے رہیں گے تو کبھی اصل انسان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایڈا بھی ریلیکس نہ ہو، ہوں تو کار بھی تیرے تے حملے شروع ہو گئے۔ ہم سوچ سمجھ کر آرام سکون سے اس آدمی تک پہنچنا ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہر مسئلے کا حل موجود ہے یہاں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو ملازم بھاگتے ہوئے آیا۔ سائیں وہ ڈنگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بلی کے بچے نے زہر ہی پیا، اسے جو چیز پلائی گئی ہے اس میں زہر کی مقدار شامل تھی، اور زہر بہت پاورفل تھا، بلی کا بچہ بچ نہیں سکے گا۔ وہ اسے بتا کر واپس باہر نکل گیا تھا، جبکہ مونا کے پاس آتا اسے آہستہ سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اپنے بلی کے بچے سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ جانتا تھا، لیکن وہ بچہ چاہتے جاتے اس کی جان بچا گیا تھا۔ میں تمہارے اس پیٹ کا شکر گزار رہوں گا جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ اگر وہ دودھ میں پی لیتا تو شاید اس وقت میری لاش یہاں پڑی ہوتی۔ ایسے نہ کہیں ادا سائیں،
کوئی بھی بلی کا بچہ مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پتہ نہیں ہم سب پر کیا گزرتی. وہ اس کے سینے سے لگی بولی تھی، جبکہ محض خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس دودھ کی خاطر وہ سے ناراض ہو رہی تھی، اگر اس نے پی لیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا. لیکن اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ گھر کے اندر ایسا کون سا انسان تھا جو بخشائی کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا. شاید اپنے ہی رشتے. نسیمہ بیگم تو ایسا کر نہیں سکتی تھی. وہ بخت کی سگی ماں تھی، اس نے بخت کو جنم دیا تھا، اور ماں سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا تھا کسی کے لیے. بخت سائی ہرگز ان پر شک نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ کام ان کے ہاتھوں کروایا جا رہا تھا. مطلب صاف تھا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ نسیمہ بیگم پر شک کیا جائے. ایسی دشمن تو ان کی صرف اور صرف عدیقہ بیگم تھی. سوتن سے بڑی دشمن اور کوئی نہیں ہوتی. لیکن عدیقہ بیگم بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ساری جائیداد بخت سائی کے نام ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہی اپنی بہنوں کے لیے کوئی حصہ نکال سکتا ہے، ورنہ یہ ساری جائیداد کسی کو بھی نہیں ملے گی. مطلب صاف تھا کہ عدیقہ بیگم بھی اتنی بڑی چال نہیں سوچ سکتی تھی. ایسے بڑے خاندانوں میں کس طرح سازشیں دولت کے لیے کی جا سکتی تھی. لیکن اگر یہاں پر بخت سائی کو کچھ ہو جاتا تو وہ دولت کسی کو نہیں مل سکتی تھی. تو پھر ایسا کون کر سکتا تھا؟ جانے کیوں سے لگ رہا تھا کہ بخت سائی کے دشمن گھر کے اندر ہی بہت تھے. لیکن وجہ جائیداد نہیں، بلکہ وجہ کچھ اور تھی. کوئی بہت بڑی وجہ تھی جس سے وہ انجان تھی. جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی ایپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کیا لگتا ہے آپ کو کون کر رہا ہے یہ سازشیں؟ کون زہر ملا کے دے؟ کس نے زہر ملایا بخت سائی کے دودھ میں؟ اور کون بخت سائی کی جان کا دشمن بنا ہوا؟ ضرور بتائیے گا. باقی کیا بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے سارے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ بھی ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے. باقی یار ایسا ہے کہ کمنٹس تو میں نے آپ لوگوں کے سیو کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ میرا خیال ہے میں ویسے آپ کو جواب دے چکی ہوں سب کمنٹس کے اوپر. تو کمنٹ سیشن ریڈ کرنے کی بھی میرے میں اتنی سکت نہیں ہے. میں نے یہی 32-35 منٹ کی ریکارڈنگ بہت مشکل سے کی ہے. بہت مشکل سے بولی، اور ابھی گلے کا جو حشر ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. میرا حشر خراب ہوا پڑا. تو کمنٹ سیشن آج ہم نہیں ریڈ کریں گے. باقی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اس کے لیے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں. بس دعا کریں جلدی سے میری گند کھانے سے جان چھوٹ جائے، یہ نزلہ جان چھوڑ دے، میری گلا سیٹ ہو جائے، تاکہ آپ کو سننے میں مزہ اور مجھے سنانے میں مزہ آئے. یہ نہیں کہ بس سر پہ بوجھ ہے تو اتار دو، اس طرح سے نہیں ہو. باقی گلا تو میرا بہت دکھ رہا ہے. ابھی دوبارہ ریکارڈنگ، پہلے تھوڑی سی درد کم ہوئی تھی لیکن ریکارڈنگ کر کے دوبارہ دکھ رہا ہے. چلے میں جا کے کوئی سرپ وغیرہ پیتی، میڈیسن بھی میں نے ابھی کھانی ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ پاک خیر رکھے. جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. اور ہاں جی، وہ اگر آپ لوگوں کو وہ جو آب حیات کی ایپیسوڈز آ رہی ہیں نا، وہ میں نے پہلے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، اس لیے پچھلے 2-3 دن آئی ہے. نہیں تو میں تو کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر پائی طبیعت کی وجہ سے. اگر کر پاتی تو میں پھر سب سے پہلے پریفر بخت سائی کے ایپیسوڈ کو کرنی تھی. حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ یہ جو مجھے چھٹیاں ہوئی ہیں وہ آب حیات پورا ریکارڈ کر لوں گی، لیکن نہیں ہوئی. تو اس کی بھی صرف چند ہی ایپیسوڈیں رہ گئی ہیں جو ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہیں. باقی بس دعا کریں میرا گلا سیٹ ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو اس کی باقی کے ایپیسوڈ آگے والے بھی آپ کو ریکارڈ کرنی ہے آپ کے لیے. تو خیر باتیں تو ختم ہی نہیں ہوں گی. آپ بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے بھی اجازت دیں. اللہ پاک خیر رکھے. جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگین ایک بات بولوں گی کہ ناول کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ میرے چینل ناول آرچڈ کے پاس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں آئے گا، نہ ریٹن نہ کسی اور فارم میں. اور دوسری بات، جن کو میری آواز سے پرابلم ہے، جن کو سنیزنگ یا کف سے پرابلم ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، وہ میوٹ کر کے ایپیسوڈ پڑھ لیں. اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں آپ کو صرف یہ سجیشن دے سکتی ہوں. باقی جو میرے اچھے اچھے لسنرز ہیں جو ہر ٹائم میں ہر سچویشن میں مجھے سپورٹ کرتے ہیں، لو یو آل. اچھا اب میں چلتی ہوں جی. اللہ حافظ.
ہو جا بند